बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है तौहीद और रद्द शिर्क। तौहीद और रद्द शिर्क, इसके कई मौजू हैं। उनमें से तौहीद की 3 अक़साम पर मैंने कलाम करना शुरू किया है, और तौहीद की तीसरी किस्म जो तौहीद फ़ी तदबीर है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है तौहीद फ़ी तदबीर का कि कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह तन्हा है, और मुशरिक इस बात को नहीं मानते थे कि वो तन्हा कायनात का निज़ाम चलाता है। वो ये मानते थे कि उनके शरीक इस निज़ाम कायनात को चलाने में उसकी उसी तरह मदद करते हैं जैसे इस कायनात को पैदा करने में उन्होंने मदद की थी। हमारे दोस्त इस बात को मानने के लिए ये तैयार नहीं है। हाफिज़ सलाहुद्दीन साहब यूसुफ सूरह फातिहा की तफसीर में लिखते हैं कि तौहीद रबूबियत का मतलब है इस कायनात का खालिक, राज़िक और मुदब्बिर। तो मुशरिकीन इस बात को मानते थे कि इस कायनात का मालिक, राज़िक और मुदब्बिर सिर्फ अल्लाह है। उस ज़माने के मुशरिकीन भी मानते थे और आज के मुशरिकीन भी मानते हैं। अब इस इबारत के सुनने के बाद आपने जान लिया कि मैं ये इतना ज़ोर इस प्रोग्राम पर क्यों दे रहा हूँ। उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो इंशाअल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने सूरह आराफ की आयत जो है ना 54, इसका तर्जमा और उसकी शान नुज़ूल बयान किया था। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने तन्हा ज़मीन व आसमान को पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ, और वही दिन को लाता है, रात को लाता है, और सूरज और चाँद सिर्फ उसके हुक्म से चलते हैं। अगर कोई बंदा इस आयत के अंदर भी अम्र ही को समझ लेना तो वो तीनों तौहीदों को जान लेगा, तौहीद फ़ी ज़ात, तौहीद फ़िल खल्क़ और तौहीद फ़ी तदबीर। लेकिन क्या किया जाए, हमारे दोस्त ये बेअम्र ही को नहीं सोचते, वो गलत फहमी हो गई उनको एक दूसरी आयत के समझने में, ला यक़ूलुन्ना से, बस उसके बाद उनका मामला जो है वो वहाँ से उनको ठोकर लगी। अला लहुल खल्क़ वल अमर तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। खबरदार खबरदार खबरदार, वो तन्हा पैदा करने वाला है। खबरदार खबरदार, वो तन्हा चलाने वाला है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बाबरकत है वो रब जो सारे जहानों का अकेला रब है, पैदा करने वाला भी और चलाने वाला भी। तो लोगों, तौहीद सुनो, इसे तौहीद कहते हैं। हमें मज़ा आता है ये बात करके, लुत्फ़ आता है, सुरूर आता है, हमें हलावत मिलती है जब हम ये कहते हैं कि हमारा रब वो है जो तन्हा है। तो जब तन्हा कहते हैं तो उसके ये सारे मतलब होते हैं। अब मैं कुरान करीम की आपको दूसरी एक आयत सुनाने लगा हूँ जिसके अंदर अल्लाह ताला ने है लफ्ज़ तदबीर, ये जो मैं कर रहा हूँ उसका इस्तेमाल फरमाया है ताकि वो क्लियर हो जाए बात। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 3 है। ये जो सूरत के 54 में आयत पढ़ आया हूँ उससे मिलती जुलती है ये आयत भी, लेकिन आपको पता ये चलेगा कि कुरान ने इन बातों को इतनी बार दोहराया कि हम अकाउंट करना चाहें तो बड़ा वक़्त लग जाए कि कितनी बार इन आयतों इसी बात को दोहराया। अगर वहां इसका कोई मुनकिर नहीं था तो इस बात को क्यों दोहराने का मकसद था। वो जैसे हमारे ए दोस्त ने कहा था कि नहीं ये सवाब के लिए है, मेरे बी दोस्तों ने मुझे कहा सवाब के लिए है, मेरे सी दोस्तों ने भी कहा सवाब के लिए है। तो हम जुमेरात को जब सवाब का काम करते हैं तो फिर करने दें, फिर उस पर तो होना ही नहीं चाहिए। और ये मान लें कुरान ना अकीदा बताता है ना हिदायत देता है, बस सिर्फ सवाब के लिए है। वो कहने वाले तो हमें कहते हैं ना कि ये कुरान सवाब के लिए पढ़ते हैं। आपको कभी
موقع نہیں ملا. اگر اس طرح سے قرآن کی تلاوت کسی اے دوست کے سامنے کریں, کسی بی دوست کے سامنے کریں, کسی سی دوست کے سامنے کریں تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ آپ ان کی زبان سے سنیں گے یہ تو آیتیں صرف ثواب کے لیے ہیں. مشرکین کا یہ عقیدہ نہیں تھا. خیر ان کی مرضی, ہم تو پڑھیں گے وہ اس طرح سے قرآن جیسا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, وہی آیت, بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا. ثم استوی علی العرش, پھر وہ عرش پر قائم ہوا. یہ میں مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. پچھلی بار میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا تھا, مفتی صاحب کی تفسیر پڑھی تھی, تو انہوں نے وہ استوا کا مطلب استوائی رہنے دیا تھا. انہوں نے وہ کیا ہے کہ وہ قائم ہوا عرش پر. آگے اگلا لفظ ہے عرش پر قائم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تو اس نے کائنات کو بنایا, پھر کیا کیا, یدبر الامر, یدبر الامر, یدبر الامر, یہ ہے توحید فی التدبیر. یدبر الامر, پہلے کائنات کو پیدا کیا, اس پر اس کا کنٹرول ہے, اور پھر کائنات کو وہ تنہا چلاتا ہے. اب دیکھیں وہ جو توحید کی 3 قسمیں میں آپ کو سنا رہا ہوں, کیا وہ قرآنی نہیں ہے؟ کیا وہ رحمانی نہیں ہے؟ کیا وہ ربانی نہیں ہے؟ توحید فی الذات, توحید فی الخلق, توحید فی التدبیر. یارو غور تو کرو, یہ تینوں اس آیت کے اندر نہیں ہے. پھر بھی میری مجبوریاں ہیں کہ مجھے مفسرین کے اقوال لانے پڑتے ہیں. ان ربکم اللہ, ہاں یدبر الامر, وہ تنہا ہے اور تنہا چلاتا ہے, پیدا کرنے میں تنہا, چلانے میں تنہا. آگے مشرکین کے ایک عقیدے کا رد ہے, وہ یہ ہے مشرکین یہ سمجھتے تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے خدا اس کی ذات کا جز ہیں, انہوں نے اس کے ساتھ مل کر پیدا کیا ہے, وہ اس کے ساتھ مل کر کائنات کو چلاتے ہیں, وہ ہمارے مالک ہیں, ہمارے رازق ہیں, ہمارے مدبر ہیں. اگر کبھی اللہ ہم سے ناراض بھی ہو, وہ کسی وجہ سے دنیا میں ہم سے ناراض ہو جائے, تو یہ جو ہے نا ہمارے خدا, ہمارے شریک, یہ اس کو ڈانٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تو ناراض نہ ہو, یہ ہمارے بندے ہیں. نعوذ باللہ. اور جب وہ کوئی کام کائنات کے اندر کریں تو ان کو خدا سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا سے کوئی سفارش کرنا چاہیں تو ان کو ایکوالٹی کی بیس پر وہ بات کریں گے, تو وہ سفارش کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہونا چاہیے, جب وہ کہیں گے تو وہ ہو جائے گا. اسی طرح خدا کو کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا, ما من شفیع, پہلی بات تو یہ ہے نہ اس کی ذات میں شریک, نہ پیدا کرنے میں, نہ چلانے میں, اور باقی رہ گیا تمہارے ذہن میں کہ وہ کوئی سفارش کرتے ہیں, بلا میرے حکم کے بغیر تو کوئی بول نہیں سکتا. ما من شفیع الا من بعد اذن, اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے. یعنی وہ جو دعوس والی شفارت ہے نا, قہر اور جبر والی اور اکوالٹی اور شراکت کی بنا پر, اس شفاعت کا اللہ تعالی نے یہاں رد کیا ہے. پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب, یہ ہے اللہ. اب ان کی وہ جو ان کو رب مانتے تھے نا, اس کی نفی ہو رہی ہے. فَعْبُدُوا, اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون, اور تمہیں عقل نہیں, تمہیں نصیحت نہیں پکڑتے, تم سوچتے نہیں, غور نہیں کرتے. فَعْبُدُوا کی یہ تفسیر ہے تذکرون, افلا تذکرون, اس کی عبادت کرو. کیوں اس کی عبادت کرو؟ پچھلے پروگرام میں نے صرف یہ الفاظ بول دیے تھے, ہمارا اللہ ہمارا معبود ہے. کیوں؟ نمبر 1 وہ اللہ ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے, وہ چلانے والا ہے, وہ سارا جاننے والا ہے. جب سارا کام وہ کرنے والا ہے تو فَعْبُدُوا, عبادت کس کی ہونی چاہیے؟
اس کی عبادت ہونی چاہیے، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اب چونکہ مشرکین خلق و تدبیر میں ان کو اس کا شریک مان رہے تھے اور برابری کی بنا پر شفاعت دونس والی، قہری، جبری، آنکھیں دکھانے والی شفاعت کے قائل تھے، وہ اس کے قائل تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کا رد فرمایا، تو پھر فرمایا جب یہ ان میں یہ صفات نہیں ہے، نہ وہ خالق ہیں نہ وہ مدبر ہیں، تو وہ معبود کیسے ہو گئے؟ معبود تو میں ہوں، فعبدو۔ تو کس طرح سے فعبدو کو، عبادت کو کس جگہ لایا گیا ہے؟ اب میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں باقی کی باتیں کروں جو توحید الوہیت کی ہے، لیکن اس کا ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، آگے جا کر اسی سورہ یونس کے اندر اگر کوئی بندہ ایسا اللہ نے پیدا کیا ہو میرے پروگرام کو سننے کے بعد وہ سورۃ یونس کو پڑھنا چاہے تو میں اس کو ایک ہنٹس دے رہا ہوں۔ آگے سورۃ یونس کے اندر یہ مضمون آتے ہیں کہ وہ جبری، قہری، شراکت والی شفاعت کو مانتے تھے، وہ آگے جا کر آتا ہے، پھر اس کا اللہ رد کرتا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو خلق میں، تدبیر میں، اور وہ دونس والی شفاعت میں۔ یہ دونس والی شفاعت کے لفظ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ علیہ کے میں بارو کر رہا ہوں، انہوں نے اسی صورت کی اگلی جو 18 آیت ہے اس کے اندر کی ہے۔ جب یہ میں آگے شفاعت جبری قہری کا بیان کروں گا تو انشاءاللہ وہ حوالے میں سارے لاؤں گا، اور پھر میں بتاؤں گا کس کس مفسر نے کہا ہے کہ وہ دونس والی سفارش کے قائل تھے۔ آگے اسی صورت میں یہ بھی آئے گا کہ جب وہ کہتے تھے نا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ منٹ کے لیے کہتے تھے، اس کے بعد پھر وہ انما بغیکم، پھر وہ آئے گی آگے آیات، وہ باغی ہو جاتے تھے، وہ منٹ کے لیے ہوتے تھے۔ اور ان کے معبود کون کون تھے؟ اور جب یہ صورت ختم ہوتی ہے تو پھر ان کا وہ بیان آتا ہے کہ وہ اتنا ان کو قابل اور اتنا وہ سمجھتے تھے کہ یہ طاقت اور قوت کے مالک ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر خدا کسی کو دینا چاہے تو ان کی مرضی کے بغیر وہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان باتوں کا وہاں پر سارا رد فرمایا اس صورت کے آخر میں۔ سورہ جو ہے نا یونس، اس کے اندر بڑا توحید کا بیان ہے، پڑھنے والا ہے اس کے اندر۔ چلو آگے دوسری آیت پر ہم جو ہے نا وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ نحل، اس کی میں نے پچھلی بار بھی آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی، آج دوبارہ میں اس کی پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ابتدا سے جہاں سے شروع کیا نا، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، یعنی یہ نہ کہو کہ کیوں نہیں آیا، جلدی آ گیا، ابھی آتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور برتر ہے ان سب سے جنہیں اللہ کے نزدیک یہ شریک بتلاتے ہیں۔ اب وہ شریک کس میں ہے؟ ذات میں ہے، خلق میں ہے، تدبیر میں ہے۔ اور وہ شریک کن کو مانتے تھے؟ اب اس کا رد ہوا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہ امر وقف ہے یہاں پر، لیکن میں وقف کا قرات کے رول کو اگنور کر رہا ہوں، میں پڑھوں گا مسخرات بِأَمْرِهِ، تینوں توحیدیں ہو گئیں۔ اسی نے رات، دن اور سورج، چاند کو تمہارے تابع کر دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، اگر وہ سمجھیں، جانیں، غور و فکر، تدبر کریں، عقل کو استعمال کریں۔ اب وہ جو چاند، سورج اور تارے تھے، ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کے شریک ہیں۔ اللہ نے یہاں دونوں باتوں کا رد کیا، فرمایا نہیں، وہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، ان کا کوئی حکم نہیں چلتا، وہ خدا نہیں ہے۔ اور ان کو تو پیدا صرف اس لیے کیا گیا ہے، یہ جو بنائے گئے ہیں نا ستارے، یہ ستارے تو صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ آگے آیت میں ہے کہ وہ ان کے بنانے کا صرف مقصد اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، اور بس
چمک دیتے ہیں اور ابلیس جو ہے اس سے وہ مارا جاتا ہے شیاطین کو، اس سے یہ مقصود ہے ان کے، یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ تو یہاں جو بھی امر ہی ہے نا، صرف اس کے امر سے، اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا نظام صرف وہ چلاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو حوالے پڑھتا ہوں، پھر اگلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ حوالے یہ ہیں: اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، کہتے ہیں کہ یہ شنقیطی نے تفسیر اس طرح سے لکھی ہے کہ وہ قرآن سے تفسیر کرتے ہیں۔ خیر مجھے نہیں پتا چلا اس کا کہ یہ بات اس میں ہے، لیکن دعویٰ برحال یہ کیا گیا ہے۔ فالمدبر، یہ بائی دا وے شنقیطی ہمارے دوستوں میں سے ہیں، لیکن ہیں بھی دوست۔ یہ نئی، اس میں نئی ٹرمینالوجی شروع کر دی ہے اس پروگراموں میں، توحید فی التدبیر کے اندر میں ان کو نام دے رہا ہوں، اے دوست، بی دوست، سی دوست، بڑے دوست ہیں میرے، تو یہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں۔ تو یہ جو شنقیطی ہیں، انہوں نے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ساحروں کا مقابلہ ہوا تھا، اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعبدون الکواکب، وہ ستاروں کی عبادت کرتے، اور آگے دیکھیں ہمارا دوست کیا کہہ رہا ہے، میری کو بات مانے یا نہ مانے، چھوڑ دو، میں کون ہوتا ہوں، میرے دوست کی بات مانو یار، شنقیطی کی مانو۔ وہ کہتا ہے کواکب کی کرتے تھے پوجا، کیوں کرتے تھے؟ آگے وہ تفسیر کرتا ہے، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا هِيَ الْمُدَبِّرَةُ لِهَذَا الْعَالَمِ وَمِنْهَا تُصْدِرُ الْخَيْرَاتِ وَالشُّرُورِ وَالسَّعَادَةَ وَالنُّحُوسَ وَهُمُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ مُبْطِلًا لِمَقَالَاتِهِمْ وَرَدًّا عَلَيْهِمْ۔ کتنی بڑی بات! عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ تارے جو ہیں یہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اور انہی سے خیرات نکلتی ہے، انہی سے شرور نکلتے ہیں، یعنی کسی کو بلائی دینی ہو دنیا میں تو یہ دیتے ہیں، اور کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو یہ کرتے ہیں۔ جتنی سعادتیں، جتنی نحوستیں ہیں دنیا کے اندر وہ ان کے اختیار میں ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے رد کے لیے ابراہیم کو مبعوث فرمایا، اور پھر انہی عقائد کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ تو یار اب بھی یہ بات ہے کہ نہیں جی وہ خالق اور مدبر صرف اسے مانتے تھے، چھوڑ دیں عبد المجید کو، جائیں شنقیطی کے پاس۔ اب ایک ہمارا اور بھی دوست ہے، اس کا نام اسد حامد ہے، اس کی تفسیر ہے ایسر التفاسیر، وہ جو تفسیر سورہ نازعات کی آیت نمبر 5 فالمدبرات امرا کی تفسیر میں اسد حامد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان المدبرات ہنا تعنی تدبر الامر فی السماء والارض بامر ربها، وقیل انها الکواکب تدبر بعض امور الکون بظہور بعض آثارها، فسیر الشمس والقمر يعلم البشر الحساب والفصول والشہور والمواسم واختلاف الفصول من اسباب الحیاة۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چاند تارے ہیں یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ یہ کائنات کا نظام چلائیں، یہ تو حساب کے لیے ہیں، روشنی کے لیے ہیں، یہ تو موسموں کے لیے ہیں تاکہ ان سے وہ فروٹ پک جاتے ہیں، یہ تو سارے اس لیے ہیں۔ تم نے ان کو مدبر کب سے مان لیا؟ اللہ کے بندو، اگر وہ مشرک مدبر نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیوں کیا؟ اب تو ماننا ہی پڑے گا۔ شنقیطی کہہ رہے ہیں، اسد حامد کہہ رہے ہیں، اب تو ماننا پڑے گا۔ ابھی تو میں اور لوگوں سے بھی منواؤں گا آپ کو، میں کیا منواؤں گا؟ قرآن منوائے گا، مفسرین منوائیں گے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ منوائیں گے۔ سنیے کیوں نہیں مانیں گے؟ مانتے تھے مشرک۔ یہ میرے ہاتھ میں اس کا جو ہے نا ہے تفسیر ابو سعود اور قاسم محاسن تعویل ہے، اور یہ علامہ قاسمی کی ہے کتاب،
اور اس کے بعد اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ وہ مانتے تھے، پھر ربوبیت میں وہ مانتے تھے. اور اس کے بعد یہی اسد حامد جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، یہ سورہ کہف کی و یوم یقول نادو شرکاء الذین جو 52 آیت ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین جو ان کے بڑے تھے ان کو تقریرا لہم توبیخاً ان کو جھاڑا گیا ہے، اور قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا ادعوا الیوم من کنتم تزعمون فی حیات الدنیا، بلاؤ ان کو، کہاں ہیں وہ جو تمہارے ذہن میں تھے خدا، جن کو انہم شرکائی، جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، وسیلہ نہیں، شریک وسیلہ جھوٹ تھا، وہ وسیلہ سمجھانے کے لیے ہمیں کہتے تھے انہم شرکائی فی الربوبیت وفی خلق ھذا الکون وتدبیرہ. وہ کہتے تھے قیامت کو اللہ فرمائے گا تم نے ان کو میرا شریک بنایا کہ انہوں نے میرے ساتھ مل کر کائنات بنائی ہے اور کائنات چلائی ہے. اب اسد حامد کے بعد میں حوالے اور بھی ابھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، لیکن مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کی آیت سنا دوں آپ کو. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، یہ میرے رب کا ذکر ہے، اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس نے کہا ہے تکبیر کہو، جیسا کہنے کا حق ہے اللہ اکبر کہو. تو یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے جو کائنات کو چلانے میں اس کی مدد کرتے ہوں، اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے. اور اللہ کی حمد کرو، اس کی تکبیر پڑھو. یہ جو ہم تسبیح کرتے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کو پڑھیں، یہ جو ابھی میں پڑھی ہے، اور بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو پڑھیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو لوگوں قرآن سے آپ کو اشارے ملیں گے کہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تین تسبیح کے جو کلمات ہیں یہ تینوں سورہ بنی اسرائیل کے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ تسبیح کریں. ہمارا ایک خوارج دوست تھا، وہ ایک بار ہمارے گھر میں آیا تو نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھا تو میں تسبیح کرنے لگا تو وہ مجھ پہ ہنس رہا تھا. وہ کہنے لگا یہ انگلیوں پہ کیا کر رہا ہے. اب میں نے وہ ایک خوارج دوست تھا، اس کو میں نے بخاری مسلم کے حوالے تو نہیں دینے تھے کہ اتنی ان کی آئی ہے اس کی تعریف آئی ہے، فضیلت آئی ہے، تو وہ تو ہمارا ایک دوست تھا نا. اب ایک کو تو ایک ہی بات کرنی، مجھے کہنے لگا قرآن سے دکھائیں یہ والا. تو میں نے اس کو یہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ مقامات حمد کا، تکبیر کا اور تسبیح کا یہ پڑھ کر سنایا. مجھے کہنے لگا یہ ان آیتوں میں یہ تو نہیں لکھا نا کہ انگلیوں پہ ایسے کریں. میں نے کہا ہاں یہ تمہارا پوائنٹ صحیح ہے کہ ان میں یہ نہیں لکھا، پر یہ تو لکھا ہے نا کہ سبحان اللہ کہیں، یہ تو لکھا ہے نا الحمدللہ کہیں، یہ تو لکھا ہے نا اللہ اکبر کہیں، یہ تو لکھا ہے نا. ایک بار تو وہ تھوڑا سا نا حیران، کہا یہ کہاں لکھا ہے. میں نے کہا یہ آیت کے شروع میں لکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدِ، کہو، یہ لکھا ہے الحمدللہ کہیں. اور پھر آخر میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بڑائی بلند کرو. تو جب اللہ کہتا ہے سبحان کہو، مجھے میری حمد کرو، اور میری اللہ اکبر، میری تکبیر کہو، تو میں نے کہا نماز پڑھنے کے بعد سب سے بڑا ایک مبارک موقع میرے لیے یہ ہے، اس لیے میں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہتا ہوں. اور اس کو تو میں نے یہ بات بتا دی. وہ ایک دوست تھا، وہ کچھ دیر کے لیے بیچارہ خاموش ہو گیا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. لیکن آپ حضرات سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب نماز کے بعد یہ تسبیح کہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ یاد رکھا کریں کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی پورا خلاصہ بن کے پڑھ رہے ہیں. اور آپ کیا رہے ہیں اس تسبیح کے اندر؟ آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ تو پاک ہے،
بیوی سے, بچے سے, اولاد سے, اور تو تنہا پیدا کرنے والا ہے اور تنہا چلانے والا ہے. او اللہ تیری بڑی تعریف ہے. کس بات میں؟ کائنات دنیا مخلوق کمزور ہوتی ہے, ان کو سہارے چاہیے ہوتے ہیں. تیری حمد ہے کہ تیرا کوئی سہارا نہیں, اور نہ بیوی نہ اولاد, تیری مملکت ہے اور تو نے مملکت کو پیدا بھی کیا اور چلایا بھی. یہ الحمدللہ ہوتا ہے. اور جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ کائنات کے اندر جتنے الزام لگا رہے ہیں نا, تو ان سے بری ہے, تو بلند ہے, تیری شان تیری مخلوق سے بہت بلند ہے, اور تو اس سے بلند ہے, تو بڑا ہے اس سے کہ تو کسی سے مدد لے دنیا کو چلانے میں, پیدا کرنے میں, یا تو تنہائی محسوس کریں. تو اللہ اکبر ہے. تو نماز کے بعد جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو حدیث میں اس کی فضیلتیں آتی ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرماتا ہے. اب اس آیت کے سننے کے بعد حوالہ میں آپ کو ایک اور دے دوں, پھر میں ابھی قرآن کی آیت جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. ابن عاشور ہمارے دوستوں میں سے ہیں, ان کی تفسیر ہے التحریر والتنویر من التفسیر. سورہ روم کی ایک بڑی جامع آیات ہے رد شرک میں اور اس بات توحید میں. وہ جس لحاظ سے میں اس کو کہہ رہا ہوں نا, وہ بڑی جامع آیت ہے. ابن عاشور ہو یا اسد حومد ہو یا ابن باز ہو, یہ حرانی توحید والوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. وہ تو جب میں آیت پڑھوں گا اس کی تفسیر بتاؤں گا, لیکن اس وقت وہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ وہ جامع آیت ہے, اس کی تفسیر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. دورہ بالا 28 ہے سورہ روم کی تفسیر. ضرب لکم مثلا من انفسکم, وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے آلہہ تھے ان کے بارے میں ان کا زعم کیا تھا. من زعم المشرکین, یہ عقیدہ تھا مشرکین کا کہ ان الاصنام شرکاء اللہ, وہ بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے. کیونکہ یہ جو آیت ہے نا ضرب لکم مثلا من انفسکم, اس کے اندر جو لفظ آیا ہے, الفاظ آئے ہیں وہ ہیں حل کم مما ملکت ایمانکم من شرکاء. تو چونکہ آیت کے اندر شرکاء کا لفظ آیا ہے اس لیے زعم المشرکین ماننا پڑے گا کہ ان الاصنام شرکاء اللہ ہوگا. اللہ کے شریک مانتے تھے. کس بات میں؟ فی التصرف وَالدَّائِفُونَ عَنْ أَوْلِيَائِهِمْ مَا يُرِيدُهُ اللَّهُ مَنْ تَسَلُّطِ عِقَابِ وَنَحْوِهِ. کہتے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ کائنات کے اندر تصرف کرنے میں اور ان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو دفع کرنے میں جو ہمارے خدا ہیں, جو مشرکین کے خدا تھے, وہ کہتے تھے یہ اللہ کے شریک ہیں اور اس معاملے میں ہمیں یہ ہماری پوری مدد کرتے ہیں اور کائنات کو چلاتے ہیں, تصرف کرتے ہیں. ہمارے جو وکلاء ہیں نا, خواہ وہ ہمارے دوست وکلاء ہوں یا بی وکلاء ہوں یا وہ سی ہمارے وکلاء دوست ہوں, آج میں ان پروگراموں میں نئی ٹرمینالوجی دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے اے بی سی جو وکلاء ہیں بڑے بیرسٹر بنتے ہیں. ہم نے مشرکوں کا کیس لڑنا ہے, ہم نے بتانا ہے کہ وہ تو لا یقولن اللہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ پیدا کرنے والا بھی تنہا ہے, چلانے والا بھی تنہا ہے. آج میں ان بیرسٹروں سے پوچھتا ہوں یہ قرآن کی آیتیں کیوں آئیں, ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ کیا انہوں نے کہا تھا یہ لا یقولن اللہ کہا تھا, یعنی اللہ فرماتا ہے اگر ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے ذرا قرآن کی وہ آیت میں پڑھے نا جہاں انہوں نے کہا ہو. خواہ مخواہ بیرسٹری ایسے ہی فضول میں کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ مفسرین کیا کہہ رہے ہیں. بیرسٹروں پڑھو قانون کی کتابیں, پڑھو تفسیر, پڑھو ابن شعور کو. سورہ روم کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ یہ جہان کو چلانے میں ان کا ہاتھ ہے, یہ بڑے غلبے والے ہیں, بڑے ان کے اندر طاقت ہے. پھر یہی ابن عاشور آگے دوسری جو سورہ سبا کی آیت ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, اس آیت کی تفسیر میں پھر وہ لائے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بات التحریر و تنویر میں بھی ہے, یہاں پر پھر بھی وہ لائے. وہ کہتے ہیں لِأَنَّ مِنَ الْعَرَبِ صَائِبَةً يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ
वहिया फी ज़अमिहिम मुस्तक़िर्रा फ़िस समावात व तुदब्बिरु उमूर अहलिल अर्द फ़अबतलहा ज़ाम, कि ये जो अरब के मुशरिक थे वो सितारों की इबादत करने वाले, वो सितारों की इबादत क्यों करते थे? वो ये कहते थे कि ज़मीन व आसमान के निज़ाम को चलाने में इनका हिस्सा है, ये खुदा के मददगार हैं। वो बैरिस्टरों, मैं कानून बता रहा हूँ कुरान से, मैं कानून बता रहा हूँ इब्ने आशूर से, अभी बुखारी मुस्लिम से भी मैं बताऊँगा आगे चलकर इंशाअल्लाह। बताओ अपनी दलील कहाँ है? आगे दूसरी किताब का मैं हवाला देने लगा हूँ, अल-लुबाब फी उलूमिल किताब। ये अल्लामा इब्ने आदिल अद-दमिश्की अल-हम्बली की तफसीर है और इस पे तहकीक हमारे बी दोस्त ने की है। उसका नाम है अश-शेख आदिल अहमद अब्दुल मौजूद व शेख अली मोहम्मद माऊज। ये दो हमारे दोस्तों ने उसके ऊपर था, यानी इब्ने आदिल हम्बली की भी हो गई और अब्दुल मौजूद की भी हो गई और मोहम्मद माऊज को भी हो गई। हवाले सुने, वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्ना। इस आयत की तफसीर में वो कहते हैं कि लिअन्ना मुशरिकी ताइफा मुशरिका मिनहा अबदतुल असनाम फहुम यकूलून अल असनाम शुरकाउल्लाहि फिल उबूदिय्या व तकवीन। शेख आदिल से पूछें, इब्ने आदिल हम्बली से पूछें, मोहम्मद माऊज से पूछें, क्या वो कायनात में मुदब्बिर मानते थे कि नहीं? हाँ, ये कह रहे हैं मानते थे। अब्दुल मजीद को छोड़ दें, अब्दुल मजीद को तो ना अरबी आती है, ना फारसी, ना उर्दू, कुछ नहीं उसको आता। वो कहते हैं उसको कुरान नहीं आता। ठीक है, मुझे नहीं कुरान आता, चलो इनको तो आता है ना। सुने वो क्या कह रहे हैं। मुशरिकीन जो थे वो बुतों को मानते थे अल्लाह का शरीक। किस में? इबादत करते थे उनकी, सिर्फ इबादत। क्यों इबादत करते थे? तो अब इब्ने आदिल हम्बली कहते हैं इबादत करने का सबब यह था कि वह तकवीन, वो कहते थे कि ये कुन की ताकत के ये मालिक हैं, इनके हुक्म से कायनात का निज़ाम चलता है। तो जब इनके हुक्म से अगर अल्लाह का निज़ाम चले तो वो इबादत का मुस्तहिक है, तो जब इनके हुक्म से निज़ाम कायनात चले तो ये इबादत के मुस्तहिक नहीं है। यानी साथ साथ तफसीर हो रही है सारी बातों की। वो कह हमारे दोस्त ए हो, बी हो, सी हो, अल्लाह ताला इनको कुरान पढ़ने की तौफीक दे, समझने की। इनको एक वो अता खुरासानी की मन गलत रवायत मिल गई है उसके ऊपर। नहीं, वो उनको इसलिए इबादत करते थे, माबूद इसलिए मानते थे कि वो नेक थे, वो नमाजें पढ़ते थे, वो हज करते थे, वो फलां, वो नेक थे, तस्बीह कर, इसलिए। वो इसलिए नहीं कि वो नेक थे, नेकों की तो कभी उन्होंने इबादत ही नहीं की। वो तो तारों की इबादत करते थे, वो तो जिन्नों की करते थे। दो खुदा थे उनके, एक आसमानी थे और एक जमीनी थे। आसमानी जाहिर खुदा चांद, तारे और सूरज, और उनके जाम में उनकी पीछे खुदा की औलाद। और जमीन पर जिन्नात, जिन्नियां और जिन, खुदा के बेटे बेटियां, और इन्हीं के ही उन्होंने बुत बनाए हुए थे। और इनको क्या कहते थे? क्या कह रहे हैं? अल असनाम शुरकाउल्लाह फिल उबूदिय्या व तकवीन। वो तकवीन की वजह से इनको जो वो मानते थे कि ये इस तरह से है। आगे दूसरा इसी आयत के तहत वो लिखते हैं और उनमें मुदब्बिर हाजल आलम हुवल कवाकिब। वो कहते थे इस जहान को कौन चलाता है? कवाकिब चलाते हैं। और उनमें से कुछ लोग वहाउलाए फरीकान मिनहुम में यकूल, उनमें से एक वो भी था कि इन्नहा वाजिबतुल वजूद लिज़वातिहा। वो कहते थे कि उनमें एक तो वो थे जो ये कहते थे कि ये वाजिबुल वजूद हैं, ये हमेशा से हैं। यानी जिस तरह अल्लाह वाजिबुल वजूद है ना, इसी तरह वाजिबतुल वजूदी लिज़वातिहा। वो जो इल्मे कलाम की किताबों में हमारी एक बातें आती है ना, वाजिबुल वजूद, हादिस और फलां, जो इल्मे कलाम की ज्यादा किताबें पढ़ने वाले हैं ना, जरा मैं उनकी तवज्जो भी यहां चाहता हूं। देखें मुशरिक क्या मानते थे, वो उनको वाजिबुल वजूद मानते थे। कई हमारे दोस्त जो रियल दोस्त हैं वो कहते हैं नहीं, वाजिबुल वजूद नहीं मानते थे, क्योंकि वो तौहीद का इतना नहीं ना होता नहीं ना, ये वाजिबुल वजूद मानते थे। उनमें एक फिरका ये था।
मुशरिकों में दो नजरिए थे। और दूसरा ये था कि वमिनहुम मन यकूल इन्नहा मुमकिनतुल वजूद बिज़वातिहा मुहदसा, और बाद उनमें वो भी थे जो उनको इस तरह से नहीं मानते थे। खैर ये मुशरिकों का इख्तिलाफ था, हमें क्या है, हमें तो ये है कि वो ये मानते थे कि अल्लाह का खालिकुहा हुवल्लाहु तबारक व तआला, वो ये कहते थे कि उनको अल्लाह ने ही पैदा किया है। हाँ, इल्ला अन्नहु तबारक व तआला फव्वदा तदबीर हाजल आलमिल असफल इलैहा, वो ये कहते थे पहले अल्लाह ने उनको पैदा किया और पैदा करने के बाद ये मामला सारे उनके हवाले कर दिए, क्योंकि वो तन्हा चला नहीं सकता था तो इसलिए वो उन्होंने उसका शरीक कर दिया, तो अब वो ये मामलात को चलाते हैं। तो ये इबारत आगे जाकर मैं आपको इमाम राजी की किताब से भी दिखाऊंगा। आगे जाकर इमाम राजी के वो कहते हैं वो काला बादहुम इन्नहु कदीमुन अज़लियुन वित्तफ़क़ू अन्नहु शरीकुन लिल्लाहि तआला फ़ी तदबीर हाज़ल आलम। वो दूसरी आयत के तहत यही इमाम इब्न अदल अल-हम्बली वो उसको भी लाए हैं। और फिर तीसरी जगह देखते हैं कि सुम्मा युसम्मूनल जिन्न वकीला सुम्मा इन्ना ताइफ़तुम मिनल मलाइका युसम्मूनल जिन्न काना बादुल अरबी यअबुदुहा। वो कहते हैं कि उनमें से जो एक कबीला था, जो कुछ लोग थे मुशरिक, वो जिन्नों की इबादत करते थे, मगर जिन्नों का नाम उन्होंने मलाइका रखा हुआ था। नोट कर लें, ये हवाला बड़ा काम आएगा जिंदगी में, तौहीद पर काम करने वालों को। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे पूछेगा, सूरह सबा में है, मलाइका से फरमाएगा कहाँ ये तुम्हारी इबादत करते थे, ये तुम्हारी इबादत करते थे। सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति अहाउलाइयकुम कानू याबुदून, तो वो आगे से कहेंगे, मलाइका कहेंगे कानू याबुदून अल जिन्न, जिन्नों की इबादत करते थे। तो यहाँ वो करते जिन्नों की इबादत थे, मगर उन जिन्नों का उन्होंने नाम रखा हुआ था फरिश्ते। अब ये भी एक बड़ा दूर का मसला था। फिर वो कहते हैं जालूल जिन्न शुरकाउल्लाह हुआ अन्नहुम यअतक़िदूना अन्नहुम यख़लुक़ूना मिनल मुदार वल हय्यात वस्सिबा। वो कहते थे कि जमा कमा जाफी तफसीर, वो कहते थे कि ये जितनी चीज़ें हैं ना पैड़ी पैड़ी सारी नुकसान पहुँचाने वाली फलां फलां, उनका ये एतकाद था कि इनको उन्होंने पैदा किया है। यानी ये जो थे ना वो लोग थे, क्या उसको कहता ज़्यादा, सनविया का भी ये एतकाद था, और सनविया से मुशरिकों ने भी ये एतकाद इसी तरह लिया हुआ था। वो भी यही कहते थे कि इन्होंने ये किया है। अब वो दूसरे हवाले इंशाअल्लाह आगे मैं बताता हूँ, मैं कुरान की आयतें आपको सुनाता हूँ। देखें अब्दुल मजीद की मजबूरियाँ, कुरान साफ कह रहा है बातें, लेकिन क्या किया जाए, फिर भी मुझे तफसीरों के हवाले देने पड़ते हैं। अब मैं आपके सामने कुरान से एक और तदबीर की बात बताता हूँ आपको, तदबीर कायनात वो चलाते हैं। हवाले आ गए, सूरह नजम है मेरे सामने, और सूरह नजम में पहले तो खुदाओं को, खुदैनियों का जिक्र आया है, नाउज़ु बिल्लाह, वो उनका जिक्र आया ना जी। नेक बंदे थे जिनकी, ये हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ ने लिखा, अल्लाह भला करे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का, उन्होंने कब्रों को ख़त्म कर दिया, नेक बंदों की कब्रें थी। पहले भी एक सत्तू पिलाया करता था, लोग उसकी इबादत करते थे। ये तो ज़रा आने दें, ला यक़ूलुन्नल्लाह की बात मैं बताऊँगा कि सत्तू पिलाता था कि क्या करता था, वो करता था या करती थी। बुखारी क्या कहते हैं किताब शुरूत के अंदर, कौन था या कौन थी, क्या है, और कुरान क्या कहता है। यानी नीचे हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ कह रहे हैं कि वो सत्तू पिलाता था, और आयत में क्या है, अफ़राइतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उखरा, तीनों मुअन्नस, लात मनात व उज़्ज़ा, तीनों मुअन्नस, व मनात सालिसतल उखरा, और उनकी तीसरी लात मनात और तीसरी उज़्ज़ा, और आगे आलाकुमुज़ ज़कर वाला होल उनसा। उन्होंने कहा ये अल्लाह के लिए लड़कियां हैं। यानी कुरान कहे कि लात अल्लाह की लड़की उन्होंने बनाई हुई थी, और हाफिज़ सलाहुद्दीन साहब किसी किताब से नकल करके गए कि नहीं, वो सत्तू पिलाता था, पुत्र पलाता नहीं था। अगर वो तो रवायती मन घड़त है ना, वो पलाती थी अगर ये कहना हो तो। पहले तो लात मनात उज़्ज़ा का जिक्र, उनके खुदाओं का जिक्र। अब आगे देखिए अल्लाह ताला ने सूरह नजम के आखिर में क्या फरमाया कि वो उनके बारे में क्या फरमाते थे। ये तारीज़ है उनके ऊपर,
कानून तारीज़ के बारे में मैं पूरी तफसीलें बता चुका हूँ कि जब अल्लाह ताला कुरान में को बयान फरमाता है तो फिर वो तारीज़ फरमाता है मुशरिकीन पर। अब तारीज़ है उन पर। अल्लाह ताला फरमाता है व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, और ये कि आपके रब ही की तरफ से पहुँचना है। क्या व अन्नहु हुवा अदहका व अबका, वही रुलाता है वही हंसाता है। ये तारीज़ है मुशरिकीन पर। क्यों? वो समझते थे ये रुलाना, हंसाना, तदबीर आलम करना, तो तसर्रुफ करना ये करते हैं अल्लाह के शरीक, तो ये उस पर ताज़िया नहीं। व अन्नहु हुवा अदहका व अबका, वही व अन्नहु हुवा अमाता व अहया, वही मारता है वही जलाता है। यहाँ जलाने का जो मतलब है ना, पैदा करना है, वो उनका हिस्सा समझते थे। वह अन्नहु खलक़ ज़ौजैन ज़कर वल उनसा, और ये कि उसी ने जोड़ा यानी नर और पैदा किया, नर मादा पैदा किया। तख्लीक में किसी को बेटी दे किसी को बेटा दे, ये उसी ने सारा कुछ किया है। मिन नुत्फ़तिन इज़ा तुमना, नुत्फ़ा से जब वो टपकाया जाता है। व अन्ना अलैहिन नशअतल उखरा, और ये कि वही मालदार बनाता है, वही और सरमाया देता है, गनी करता है, माल देता है। अब यहाँ तक आयतें पढ़ने के बाद अगली आयत में निचोड़ आ रहा है सारा, इसलिए मेरा दिल चाह के मैं यहाँ ठहर जाऊं, क्योंकि हुक्म है ना व रत्तिलिल कुरआन तरतीला। अब वो कहते हैं लात, मनात, उज्जा, और एक चौथा खुदा जिसका आगे नाम आ रहा है। अल्लाह ने नाम लेकर उसका बयान किया है, मैं उसकी बात बताने लगा हूं। नाम लेकर अल्लाह ने उसका बयान, वो कह रहे हैं ये हंसाते हैं, ये रुलाते हैं, ये मारते हैं यानी पैदा करते हैं, ये जिंदा करते हैं, और यही पैसा देते हैं, यही गरीब बनाते हैं। अब उन पर तारीज़ है ये, और शुरू कहाँ से हुई? वाह, कुरान का अंदाज देखें ज़रा। ये मैं आपको लुत्फ़ की बातें बताऊंगा, कुरान की लुत्फ़ की बातें जब मैं अगला प्रोग्राम करूंगा ना, अगले से मुराद इसके बाद वाला नहीं, यानी तौहीद रद्द शिरक के बाद के नौजवानों को कुरान करीम का दर्स देने का तरीका क्या है, उसमें ये बातें बताऊंगा। पिछले प्रोग्रामों में मैंने कह दिया कि जब मैं ये कहूँगा प्रोग्राम करूँगा ना कि बच्चों को दरसे कुरान देने का तरीका, जब मैं घर गया तो मेरी बीवी ने टोक दिया। वो कहने लगी बच्चों से लोग शायद कोई ये ना समझे कि 5-7 साल के बच्चों के लिए होगा, जवानों के लिए कहें कि जो समझदार यूनिवर्सिटी कॉलेज के बड़े बच्चे हैं या जिन्होंने पढ़ लिया अभी नया दरसे निज़ामी किया है, उन बच्चों के लिए वो प्रोग्राम होगा। तो इसलिए मैंने आज डरते हुए लफ्ज़ बदल दिया कि नौजवानों के लिए जब मैं वो प्रोग्राम करूँगा उस वक़्त ये मैं बातें बताऊँगा। आज थोड़ी सी उसकी लज्जत लें, कुरान का स्टाइल देखें। वाह, मुशरिकीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। अब जब ये तारीज़ शुरू की ना उनको बतानी, तो शुरू ये किया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, वो जो इब्राहीम बा वफ़ा था ना, अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा, उसको जो सहीफ़ा था ना उसमें ये बात लिखी हुई थी कि तुम ये कहते हो कि ये लात मनात उज़्ज़ा हमारे बोझ उठा लेंगे, नहीं उठाएंगे। इब्राहीम के सहीफे में ये सारी बातें, इब्राहीम के सहीफे की तकरीर है ये सारी, और तकरीर सारी सुनाने के बाद उसी में ये है। क्या था उसमें? सहीफा इब्राहीम में क्या था कि वही रुलाता है, वही हंसाता है, वही मारता है, वही जिंदा करता है, वही नर पैदा करता है, वही मादा। वो मुशरिक समझते थे इसको ज़रा ज़्यादा माने तो लड़के होते हैं, इसको माने तो लड़कियां होती हैं। ये उनके आपस के इख्तलाफ थे, वो उसमें मैंने नहीं आज जाना। तो अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, वो नहीं कुछ भी करते। व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, सब कुछ उसकी तरफ से आता है, वही करता है, हंसाता रुलाता। और ये तुम क्या समझते हो? ये बातें करने के बाद आखिरी आयत है जो 49 है, जो निचोड़ है सारा पूरे सूरह नजम के इन बातों का। अल्लाह ताला फरमाता है व अन्नहु हुवा रब्बुश शिअरा व अन्नहु हुवा रब्बुश शिअरा, कि वो जो शेरा सितारा है ना उसका भी वो रब है, उसका भी वही रब है। अब इन आयतों को देखें। अब मैं कुरान का जोड़ बताऊं, सूरह नजम है, इसकी पहली आयत को देखें, वन नज्म इज़ा हवा,
قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. وہ معراج کی باتیں آج ذرا رہنے دیں، اس کو دوسرا اینگل اس کا دیکھیں. بات ذکر تو ابتدا میں وہی ہے سارا، لیکن میں اور بات بتانے لگا ہوں. نجم کی قسم کھائی ستارے کی، آیت 1 میں. 49 میں جا کر کہا وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہی وہ رب، اس شعرا کا بھی وہ رب ہے. پہلے لات منات عزا کی باتیں کی، اب نجم کی بات، شعرا کی بات، اور درمیان میں یہ باتیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، ہنساتا رلاتا سب کچھ وہ کرتا ہے. تو کیا اس سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مشرکین چونکہ ان کو مدبر سمجھتے تھے اور وہ سارا کچھ ان کی طرف منسوب کرتے تھے، اس لیے اللہ نے سورہ نجم میں ان کے اس عقیدے کا رد کیا کہ کائنات کو پیدا کرنے یا چلانے میں ان کا کوئی رول نہیں، یہ میرے مددگار نہیں ہیں، میں ان کا محتاج نہیں ہوں، میں تنہا ہوں. اگر یہ مقصد نہیں تو نجم کا معراج کے علاوہ باقی آیتوں کا مقصد بتا دیں. ابھی میں نے جو آپ کو سامنے کہا تھا وہی ابن عاد الحنبلی وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ تَارَةً يَنْسَبُونَ، ان کی طرح منسوب کرتے تھے إِلَى الْقَوَاقِبِ کی جانب، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اصنام والاوثان عبدۃ الاسنام، یہ جتنے ان کی عبادت کرنے والے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ مدبرہ ہیں اس عالم کے، یہ کائنات کے اندر یہ نظام چلانے والے ہیں. اور وہ کہتے تھے والایجاد والتکوین، وہ کہتے تھے کہ یہ پیدا کرنے میں اور چلانے میں یہ ان کے ہیں، ان کا حکم چلتا ہے، یہی یہ سارا کچھ کرتے ہیں. آگے امام فخر الدین رازی کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو علامہ رازی کی بات بھی بتاؤں گا. انہوں نے بڑی ایک لمبی تقریر کی ہے اور وہ نظم آیات کی کہتے ہیں تقریر نظم الآیا والتنبیہ. اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں ہیں نا، یہ لمبی میری تقریر کرنے کا، وہ کہتے ہیں سارا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا شریک مانتے تھے، انہو شریک اللہ فی تدبیر ھذا العالم فخیرات ھذا العالم. وہ یہ ساری وہ کہتے تھے یہ خیرات جتنی آتی ہیں، جتنی باتیں ہیں، یہ ان کا زعم باطل تھا کہ یہ ہمارے شریک کرتے ہیں. آگے یہ حوالہ ہو گیا. اب قرآن کریم کی اور آیت سن لے، پھر کوئی اور حوالہ آپ کے سامنے میں ذکر. اچھا، اب قرآن کی آیت دوسری سن لے، پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ کوئی حوالہ ہوا، ورنہ اگلے پروگرام میں ٹائم بھی جو ہے نا وہ اخیر پہ پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جو ہے نا واقعہ، اس کے اندر ایک بات فرمائی، نحن خلقناکم فلولا تصدقون. اس کو یاد کر لیں اس بات کو. ویسے بھی عشاء کے بعد بزرگ کہتے ہیں پڑھنے سے رزق والا ملتا ہے، تو جب پڑھیں تو اس نظریے سے پڑھیں. نحن خلقناکم، اللہ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا تم کو، فلولا تصدقون، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ وہ بدبختوں، مانتے کیوں نہیں، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرمائے میں نے پیدا کیا، یہ مشرک تصدیق نہیں کرتے، یہ مانتے نہیں کہ میں تنہا خالق ہوں. اللہ تو یہ کہے اور ہمارے اے دوست، بی دوست، سی دوست ملین پاؤنڈ لگائیں، جانیں دے دیں، ہر چیز وقت دے دیں، کہ نہیں 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 نہیں. وہ بالکل مانتے تھے کہ اللہ نے سارا کچھ پیدا کیا ہے، وہ بالکل مانتے تھے کہ اللہ نے سارا چلایا ہے. اگر سارا کو یہی مانتے تھے تو نحن خلقناکم فلولا تصدقون کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تینوں توحیدوں کا بیان ہے. وہ تصدیق نہیں کرتے تھے کہ وہ ذات میں تنہا ہے، وہ نہیں تصدیق کرتے تھے کہ وہ کائنات کو پیدا کرنے میں تنہا ہے، وہ تصدیق نہیں کرتے تھے کہ وہ چلانے میں تنہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کا، اور دوبارہ کائنات کو بنانے کی بھی وہ اللہ کی طاقت کو وہ بھی نہیں مانتے تھے، علم کے، تو وہ ساری باتوں میں آ جاتا ہے. اب لیکن یہاں جو ہے نا سارا وہ اس کا تھا پیدا کرنے کا. اب اس صورت کے اندر ایک آیت ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی. ایک لمبا یہ مضمون ہے. اس کے آخر میں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ تُكَذِّبُونَ،
اسی صورت میں وہ آیت آتی ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح سے میری سبقت لسانی نہ ہو رہی ہو. ہاں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ 83 آیت ہے. ہاں جی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. پہلے ستاروں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا تم کو جو رزق دیا گیا ہے اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو جھٹلاتے پھرتے ہو. خیر وہ بڑا عجیب سا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے رزق کو کیوں جھٹلاتے ہو, کیوں انکار کرتے ہو؟ طبری سے لے کر حافظ صلاح الدین یوسف تک, ابن کثیر ہوں, شوکانی ہوں, رازی ہوں, یہ میرے پاس سب حوالے ہیں لیکن ابھی وہ ٹائم نہیں, میں اگلے کسی نشست میں پڑھ دوں گا. وہ سب نے یہ لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے دن, جس دن حدیبیہ تھی, اس دن بارش ہو گئی. بخاری مسلم میں وہ حدیثیں آتی ہیں. جب وہ بارش ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کچھ لوگ بارش کی وجہ سے انہوں نے کفریہ کلمہ کہا ہے اور کچھ نے مومنانہ کلمہ کہا ہے. اس کلمے کی وجہ سے ان کے ایمان کا اظہار ہے, بعض لوگوں کے کفر کا اظہار ہے. سب مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. تو وہ کیا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش ہوئی, کچھ لوگ وہ ہیں مومنین جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش دی ہے, یہ بارش اللہ دیتا ہے, اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ تاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, تارے بارش دیتے ہیں, انہوں نے کفر کیا. تو بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے. جنہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا انہوں نے تو ایمان کا کلمہ کہا, اور جنہوں نے تاروں کی طرح منسوب کیا انہوں نے خدا کے رزق کو جھٹلا دیا. تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے. چونکہ وہ مشرکوں نے کہا تھا اس لیے ان کا کہنا شرک تھا. امام نووی, ابن حجر اسقلانی, امام عینی, قاضی شوکانی, سب نے یہ لکھا کہ اگر مسلمان کہے نا کہ بارش تاروں نے دی ہے تو ان کا وہ اعتقاد نہیں ہوگا مشرکوں والا. ان کا مطلب یہ ہوگا کہ ستارے اس جگہ تھے اس وجہ سے بارش ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے نہیں ایمان ہوگا. زیادہ سے زیادہ کو کہے تو کراہت ہو جائے گی. تو اس آیت میں بھی ان مشرکوں کا رد ہے کہ وہ کائنات کو چلانے میں نعوذ باللہ ستاروں کو, جنوں کو خدا کا شریک سمجھتے تھے. اللہ نے ان کا رد کیا ہے. تو توحید کو یہ تیسری قسم میں بیان کر رہا ہوں, توحید فی الذات, توحید فی الخلق اور توحید فی التدبیر. ابھی توحید فی التدبیر پر انشاءاللہ اور بھی پروگرام ہوں گے, باقی کی گفتگو آئندہ پروگرام میں ہوگی. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.